نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذکروا محاسن موتاکم، جانے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا بھی اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ جب سے دنیا بنی جتنے انسان آئے ان کو جو علم دیا گیا، اور موجودہ دور میں جتنے لوگ ہیں ان کو جو علم ملا، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو جو علم دیا جائے گا، سب کا مجموعی علم میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، جانے والوں کی برائیوں سے پہلو تہی کیا کرو۔ شیخ رشید صاحب جیسے تھے ہم میں سے سب کو پتہ ہے، اگر کسی شخص کی مقبولیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جتنی تعزیتی نشستوں میں میں شریک رہا، اتنا بڑا مجمع میں نے کسی کی تعزیتی نشست میں نہیں دیکھا۔ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کے تعلق سے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا، جن کا کبھی ان سے سابقہ پڑا، کبھی مصیبت، ضرورت اور مجبوری کے تحت کبھی کسی نے ان سے ملاقات کی، تو ان کا جو رویہ رہا اور ان کا جو سلوک ملنے والوں سے رہا، آپ سبھی کے سامنے بہت سارے لوگوں نے یہ بات رکھی ہے۔ کہتے ہیں زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے، کہنے والے اپنے تجربات کے پیش نظر، اپنے مشاہدے کے پیش نظر گھنٹوں بول سکتے تھے۔ سبھی لوگوں نے اس بات کا صراحتاً یا اشارتاً تذکرہ کیا۔ شیخ رشید صاحب، کسی نے کہا ہے کہ بہت سی خوبیاں تھی جانے والوں میں، جانے والوں میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی گئے تو بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، جبھی اتنا بڑا مجمع ان کی تعزیتی نشست میں آیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ موت کا بھی علاج ہو، شاید موت کا بھی علاج ہو، شاید زندگی کا کوئی علاج نہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ زندہ رہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ پاک کسی کو ہمیشہ کی زندگی دیتا تو اس کے حقدار سرور کونین ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے، یہ اوسط عمر ہے۔ کچھ لوگ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی عمر پا لیتے ہیں، لیکن یہ اوسط ہے 60-70 سال۔ آپ دیکھو ہمارے آقا کی عمر مبارک تھی جب آپ ہمارے درمیان تھے، پردہ نہیں فرمایا تھا، 63 سال کی عمر تھی، 63 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر کی عمر 63 سال تھی، حضرت عمر کی عمر 63 سال تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ بتانا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھو گے تو تقریباً اسی کے آس پاس لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے۔ میری بھی 62 سال کی عمر ہو گئی ہے، 63 رننگ ہے۔ زندگی کے آخری پائیدان پر آدمی، زندگی کے آخری پائیدان پر، ہم میں سے کب کس کا بلانا آ جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن
جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں انہیں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، اور جانے والے کے ساتھ اس کی خوبیاں جاتی ہیں، جانے والوں کے ساتھ ان کے اعمال جاتے ہیں، کوئی عزیز قریب بھی نہیں جائے گا۔ شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اگر اس کا جنازہ اس کی میت کمرے میں رکھی ہو، بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو تو بیوی وہاں اکیلے رہنے کی ہمت نہیں کرتی۔ یہی حال شوہر کا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر کو یہ کہا جائے کہ تم رات بھر یہاں اسے سنبھالو، اکیلے بیٹھنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ساتھ زندگی بھر کا ساتھ تھا اور تنہائی کے ساتھی تھے۔ لیکن موت ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے، اور اس کائنات کی سچائی ہے، جانا سب کو ہے، جو جاتا ہے اپنے اعمال لے کر کے جاتا ہے، اور یہی اعمال اسے کام آئیں گے۔ عبادات کا تعلق اللہ رب العالمین سے، اس میں اگر کمی بیشی ہے اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے۔ شیخ رشید صاحب میں بہت سی خوبیاں تھی، یہاں شاید صابر ٹیلر صاحب بیٹھے ہوں گے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ غریب آدمی تھا، اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، یہ اس مجلس میں موجود تھے، اس شخص نے آ کر کے تذکرہ کیا، شیخ رشید صاحب نے 50,000 روپے منگوا کر کے اپنے ہاتھ سے اس غریب شخص کو دیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آج دینے کے لیے لوگ 200-400 روپیہ دے کر کے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی بڑی رقم دینا یہ ان کا معمول رہا ہوگا جب ہی انہوں نے دیا، اور اگر آدمی کا معمول نہ ہو تو آدمی اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا۔ شیخ رشید صاحب میں بہت سی خوبیاں تھیں، آج اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا اور بہت مختصر کہنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی، پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بات رکھی ہے۔ 2 منٹ میں 1 منٹ میں تعزیت نہیں ہوتی، 1-2 منٹ میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرحوم کے تمام بھائی برادران، مرحوم کے تمام صاحبزادگان اور خاندان کے لوگوں کو ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے، لیکن جانے والوں کے پیچھے جو لوگ جانے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں یہ جانے والے کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، مخلوق خدا اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہتی ہے کہ یہ اچھا آدمی تھا تو اسے مان لینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے بلا وجہ کوئی کسی کو اچھا نہیں کہتا، اور اگر کسی کے ساتھ برا ہوا ہے تو وہ اس کی برائی چاہے بیان نہ کرے لیکن اسے اچھا بھی نہیں کہے گا۔ آج اگر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن نے بھی آج اس موقع پر شردھانجلی پیش کی ہے اور ان کی زندگی کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، تو میرا ایسا ماننا ہے کہ شریعت کی باتوں میں جو یہ بات ہے کہ جانے والوں کے متعلق رہ جانے والے جو بات کہتے ہیں یہ ان کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی بات پر میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی وہ بات جو ہم نے مرحوم کی خوبیوں کو لے کر کے بیان کیا ہے انشاءاللہ یہ سند کا درجہ رکھے گی، اور یہی چیز مرحوم کی نجات، مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کسی کی ذات نہیں، لیکن ایک وقت آیا موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا دروازے پر کھڑے ہو کر کے سلام کرنا، سلام کا جواب ملے گا، آگے کی بات کہنا۔ اس فرشتے نے آ کر کے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، داخل ہونے کی اجازت مانگی، داخل ہونے کی اجازت دی گئی، ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح قبض کرنے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، آج تک میں نے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اس سے اجازت نہیں لی، اس سے پوچھا نہیں،
لیکن مجھے اس بات کا حکم ہے کہ سلام کرنا، اجازت لینا اور جا کر کے یہ پیغام دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے، اگر آنا چاہیں گے تو لے آنا اور نہیں آنا چاہیں گے تو واپس آ جانا۔ اس فرشتے نے اس بات اللہ کا جو پیغام تھا اسے پیش کیا کہ اللہ پاک آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا تو حضرت جبرائیل نے اشارہ دیا کہ بس اب چلیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس طرح اٹھایا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ جب تیسری مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہم بالرفیق الاعلی، روح قبض ہو چکی تھی، ہاتھ نیچے گر چکا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی گود میں لی ہوئی تھی، انہوں نے جو حیت بتائی کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور حضور میرے جسم کے اوپر، میرے کاندھے پر ان کا سر مبارک تھا، اس طرح میں ان کو سہارا دے کر کے انہیں بٹھائی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب آپ نے تیسری مرتبہ اللہم بالرفیق الاعلی کہا تو میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے آقا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اہل مدینہ کا تعامل میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اہل مدینہ کا تعامل ہے کہ جب کسی بڑے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان آخری ایام کو، اس آخری حالت کو ذکر کرتے ہیں، اور لوگوں کی تسلی کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، لوگوں کی تسلی کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کے رسول کے صدقے میں یہ پوری کائنات پیدا کی گئی، اور جب وقت آیا 63 سال کی عمر مکمل کر کے آپ بھی اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے، جب آپ نہیں رہے تو ہم میں سے کون رہے گا؟ اگر دنیا میں کسی کی موت نہیں ہوتی اور پھر کسی کا انتقال ہو جاتا تو صدمے میں لوگ مر جاتے، لیکن یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا۔ ہمارے جتنے آباء و اجداد تھے جو عمر لے کر کے آئے تھے، اس عمر کو گزار کر اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ شیخ رشید صاحب کو اللہ نے جو عمر عطا کی تھی اسے گزار کر کے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ میں اپنی طرف سے، اہلیان شہر کی طرف سے شیخ رشید صاحب کے خانوادے، شیخ شفیع صاحب کے خانوادے، ان کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کی زندگی کی ساری نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، جانے انجانے میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے، اور خاندان کے سبھی چھوٹے بڑے افراد کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔